پوچھئے، سوداگروں سے جا کے فقط اتنا پوچھئے، تسکین کیوں نہیں تمہیں دولت کے باوجود؟ اپنی ذات میں محفل ہیں، انجمن ہیں، ایک جہان ہے، بظاہر نام ہے عمر تنہا، تشریف لاتے ہیں، آپ کی بھرپور تعلیم ہے۔ ہمارے دوست فتح پور سے تشریف لائے جناب عمر تنہا صاحب، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، ذرا جاگ کے سنیے گا۔ آئیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقبت کے دو شعر کے مولا علی کے عشق کو سینے میں پال کر، مولا علی کے عشق کو سینے میں پال کر، میں جی رہا ہوں دیر میں ایمان سنبھال کر، اور رہتے ہیں مومنین عبادت میں روز و شب، اکثر غم حسین میں آنسو نکال کر۔ اور ایک شعر کے میں بچوں کو امیدوں کے اثاثے روز دیتا ہوں، میں بچوں کو امیدوں کے اثاثے روز دیتا ہوں، کھلونے دے نہیں سکتا دلاسے روز دیتا ہوں۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ اور غزل کے چند شعر کے اس رشک لالا زار کی چاہت کے باوجود، اس رشک لالا زار کی چاہت کے باوجود، ہوں خالی ہاتھ اتنی محبت کے باوجود، اور سوداگروں سے جا کے فقط اتنا پوچھئے، تسکین کیوں نہیں تمہیں دولت کے باوجود۔ اور ایک شعر دیکھے کہ محسوس ہو گیا ہے مجھے چل کے اس کے ساتھ، وہ ہم سفر نہیں ہے رفاقت کے باوجود، محسوس ہو گیا ہے مجھے چل کے اس کے ساتھ، وہ ہم سفر نہیں ہے رفاقت کے باوجود، اور ہنس کر سہی ہے میں نے زمانے کی ٹھوکریں، نفرت نہ کی کسی سے بھی نفرت کے باوجود۔ مشاعرے کا ماحول چونکہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، اور جو رہی صحیح عوام تھی وہ بھی اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، تو صرف کراچی کا جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا اس کو مد نظر ایک تازہ نظم ہے میری کہ یہاں کچھ مرشد آپ کی نظر کہ یہاں کچھ جعلی ملا تو علل اعلان کرتے ہیں، دفاع اب تو یزیدوں کا کہ خود جیسے پلیتوں کا، یہاں کچھ جعلی ملا تو علل اعلان کرتے ہیں، دفاع اب تو یزیدوں کا کہ خود جیسے پلیتوں کا، نہیں کچھ دوش ان کا بھی یہاں اکثر یوں ہوتا ہے، جو جس کا خون ہوتا ہے اسی کی بات کرتا ہے، نہیں کچھ دوش ان کا بھی یہاں اکثر یوں ہوتا ہے، جو جس کا خون ہوتا ہے اسی کی بات کرتا ہے، مگر صد شکر مولا کا میرا تو پیر کامل ہے، حسینی عزم سینے میں سدا بیدار رہتا ہے، یزید وقت کی بیعت کبھی میں کر نہیں سکتا، میرا رستہ حسینی ہے، کبھی اس پاک رستے پہ مجھے گر موت بھی آئے، میرا مقصد ہی ایسا ہے کبھی میں مر نہیں سکتا۔ ویسے یہ فرنٹ سیٹ سر فارغ پڑی ہیں پروفیسر امان اللہ کلیم صاحب، جناب پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب، میں سب سے گزارش کرتا ہوں جناب عاصم صاحب، جناب شیخ ایوب صاحب، سر پلیز ذرا سامنے آ جائیں، یار قندیل سامنے آ جاؤ نا یہاں تو سر لوگ گنر جی داد ریون والے، جی ہاں بالکل جی ہاں جی ہاں شاعر بڑی مشہور گال ہے امان اللہ کلیم صاحب دوارے نال گال کرنی ڈی کو ڈیوا دکھاون دے مترادف ہے، وہ شاعر دے گناہ ثواب برابر ہیں تے وت اللہ کے یاد گال کی سمی تھی کھڑی ہے تلی کھڑی ہے، اور تو دستا ہے کہ جنت بھیجوں یا جہنم، وہ کہ میرا پہلا چانس ہے نہ میں جنت گیا نہ جہنم گیا، اتھائیں بھیجو جتنا داد قدر چوکھی ملے۔ دے آر سو کانشیس اباؤٹ داد اینڈ اپریسیشن، اور پھر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر داد نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟
تھینک یو سر ویری مچ. آپ نے اپنے شاگرد کا یہ گزارش اور کہا مانا. اب میں درخواست گزار ہوں اس شاعر سے. بھائی تنویر بخاری ان کا جب نام لیتے ہیں، ان کا جب ذکر کرتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں، جب ان کا ذکر کرتے ہیں، بہت تعریفیں کرتے ہیں. پھر ایک بار ایسے ہوا کہ ہم نے ان کو سنا اور اس سے بھی کہیں اونچا پایا. تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں میاں والی سے ہمارے آئے دوست ظہیر احمد مہاروی. تو اس وقت بہت ہی کہ سفر بھی یہ تھکڑا نندر یہ ایک نظم کے وچار لینا. جڑا میں رسی کو چھوڑیا ہا اندھارا گپھا عجیب چپ ہا عجیب دھن ہا دماغ سن ہا. جڑا میں رسی کو چھوڑیا ہا اندھارا گپھا عجیب چپ ہا عجیب دھن ہا دماغ سن ہا. جڑا میں رسی کو چھوڑیا ہا بکین میری جدائی دا سن کے مر گئی ہے. ہوا دے ہوندا میں اپنے پتر ہلے دی گئی پئی. مسیح دے دو منار ایک بیت مواق دے ہاں سادے وانگوں وچھوڑیاں دائے پند پندھیڑو دے وسط بہارے. شدود ٹالی تے بیر جیویں مسیر ہوندن دلیر ہوندن تے روندے پے ہن. شدود ٹالی تے بیر جیویں نظم پڑھو تے ہوگا. جدا میں وسطی کو چھوڑیا ہا اندھارا گپھا عجیب چپ ہا عجیب دھن ہا دماغ سن ہا. جدا میں وسطی کو چھوڑیا ہا بکین میری جدائی دا سن کے مر گئی ہے. ہوا دے ہوندا میں اپنے پتر ہلیندی نہیں پئی. مسیح دیڑو منار ہک بیت مواق دے ہن اساڈے وانگوں وچھوڑیاں دائے پند پندھیڑو دے وسط بہارے. شدود ٹالی تے بیر جیویں مسیر ہوندن دلیر ہوندن تے روندے پے ہن. نہ مہندی حسن دی گو بگو گا کے چاچے نورے دی سونی شرنا دے نال فیضو دا دول وگیا. نہ مہندی حسن دی گو بگو گا کے چاچے نورے دی سونی شرنا دے نال فیضو دا دول وگیا. عجیب چپ ہا تلہا دے وچ چند ترٹ پیا ہا. میں مہندی واری جہان وچ ایک جہان ہاتھ نال گوڑیا ہا. جڑا میں وسطی کو چھوڑیا. بہت اچھے ظہیر احمد مہاروی صاحب. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کی جو آواز ہے اس کے اندر جو گداز ہے بہت اپیل کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. اختر مجاز کی آواز میں گداز. آئیے سنتے ہیں اختر مجاز صاحب. جا تجھے اعزاز حاصل ہو گیا اختر مجاز. جا تجھے اعزاز حاصل ہو گیا اختر مجاز. مجھ سے نفرت کرنے والا تو ہے پہلا آدمی. جا تجھے اعزاز حاصل ہو گیا اختر مجاز. مجھ سے نفرت کرنے والا تو ہے پہلا آدمی. اور مجھے نہ دیکھ تعجب سے میں بھی انسان ہوں. میں اس سے پہلے کہیں پانیوں میں رہتا تھا. کرو گی غور تو شاید یہ تم کو یاد آئے. وہی ہوں میں جو تیری بالیوں میں رہتا تھا. مجھے نہ دیکھ تعجب سے میں بھی انسان ہوں. میں اس سے پہلے کہیں پانیوں میں رہتا تھا. کرو گی غور تو شاید یہ تم کو یاد آئے. وہی ہوں میں جو تیری بالیوں میں رہتا تھا. اور خود کو لایا ہوں گھیر کر پھر سے. لے امانت سنبھال لے اپنی. خود کو لایا ہوں گھیر کر پھر سے. لے امانت سنبھال لے اپنی. تجھ کو میلا نہ کر دوں آنکھوں سے. منہ پہ چادر تو ڈال لے اپنی. یار کیا بات ہے. بہت مختصر لیکن اچھا پڑھا بھائی اختر مجاز صاحب نے. اب انتہائی گنے چنے شعراء ہمارے پاس رہ گئے ہیں.
جن میں اب سب سے پہلے میں جنہیں بلانے والا ہوں. میں ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کے شعر تو اچھے ہیں، ان کی نثر بہت اچھی ہے. سرائکی کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہیں، شیلڈ ہیں، آرمر ہیں. انہوں نے ایسے ایسے سٹیجز پہ جا کے سرائکی کے حق میں بولا ہے جہاں پر بہت کم لوگ بولتے ہیں. اپنے شعر، ان کے اپنے شعر ہی ان کی پہچان ہے. جیسے دکھتے ہیں اسے کہیں زیادہ بڑے انسان ہیں، اور جتنے شعر پڑھتے ہیں یہ اسے کہیں بڑے شاعر ہیں. بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں، سراپا مہربانی ہیں ہم جناب خالد ندیم شانی صاحب. نہیں بس بہت اچھا. ایک فرد شعر سے آغاز. مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی، مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی، میں نے استاد مار ڈالا ہے. کیسے؟ مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی، میں نے استاد مار ڈالا ہے. ایک سرائکی کی نظم کہ میں کتنے دن تو یہ سوچتی ہاں، میں کتنے دن تو یہ سوچتی ہاں، جو تے تو پوچھاں. میں کتنے دن تو یہ سوچتی ہاں جو تے تو پوچھاں. اے میں کو پاکے جو تیری غیرت بھی کچ دی وانگ تو نفیس ہوتی. اے میں کو پاکے جو تیری غیرت بھی کچ دی وانگ تو نفیس ہوتی. میں پوچھ کے داتا ناراض تھی سی.